आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने है कुरान के चौथे पारे का एक उर्दू तर्जुमा, फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब का किया हुआ। देखिए, हमारा मकसद है कि इस हिस्से में जो मुख्य बातें हैं, मतलब ईमान है, लोगों का मिलना जुलना, कुछ कायदे कानून और हाँ, इंसान का बर्ताव, इनको जरा समझने की कोशिश करें कि क्या कहा जा रहा है। तो शुरू करते हैं फिर। हाँ बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत में ही आल इमरान की आयत 92 में एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प बात आई है। नेकी मतलब सच्ची भलाई, उसे पाने का तरीका। और तरीका क्या है? अपनी सबसे पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में देना। ये सोचने वाली बात है ना? कोई भी चीज नहीं, वो जो दिल को सबसे ज्यादा प्यारी हो। हाँ, ये वाकई में मतलब रुककर सोचने वाली बात है कि सच्ची नेकी सिर्फ कुछ रस्में नहीं है। असल इम्तिहान तो शायद यही है कि आप वो दे सकें जिससे आपको वाकई मोहब्बत है। और साथ में ये भी कहा है कि अल्लाह सब जानता है जो हम खर्च करते हैं, छुपा हुआ भी, एक तरह से पूरी पारदर्शिता। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ एक और अहम ख्याल है तकवा, यानी अल्लाह का डर, या शायद बेहतर होगा कहें कि उसके हुक्मों का लिहाज रखना। आल इमरान की आयत 102 में तो बहुत साफ कहा है, अल्लाह से ऐसे डरो जैसे डरने का हक है, और मौत आए तो मुसलमान होकर ही मरना। ये पूरी जिंदगी के लिए एक तरह की गाइडलाइन है। सही। और फिर फौरन बाद ये भी बताया है कि ये तकवा वाले लोग, ये नेक लोग हैं कौन। आयत 134 आल इमरान की, उसमें कुछ निशानियां हैं। पहली तो यही कि वो हर हाल में खर्च करते हैं, चाहे आसानी हो या तंगी। हाँ, ये बड़ा अहम नुक्ता है। फिर दूसरी निशानी, वो गुस्से को पी जाते हैं, मतलब काबू रखते हैं। और तीसरी ये कि वो लोगों की गलतियों को माफ कर देते हैं। और फिर कहा गया कि अल्लाह ऐसे नेक काम करने वालों को पसंद करता है। यहाँ जो बात गहराई से समझने वाली है वो ये कि कैसे ये आयतें, आप देखें, इबादत और अखलाक यानी सामाजिक बर्ताव दोनों को जोड़ रही हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, सिर्फ नमाज रोजे की बात नहीं हो रही, बल्कि समाज में आपका किरदार कैसा है, दूसरों की मदद करते हैं या नहीं, खासकर मुश्किल में, गुस्सा आने पर क्या करते हैं, दूसरों को माफ कर पाते हैं। हाँ, इन सबको ईमान का मतलब जरूरी हिस्सा बताया गया है। और हाँ, अगर कोई गलती हो जाए इंसान से तो फौरन अल्लाह को याद करके माफी मांगना। आल इमरान 135 में इसका जिक्र है। ये उम्मीद का दरवाजा है, दिखाता है कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। ये सिर्फ नियम नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा तरीका है। सही कहा, बिल्कुल। अब अगर हम थोड़ा आगे चलें तो कम्युनिटी मतलब समुदाय और उसकी एकता पर बहुत जोर है। हाँ, वो आल इमरान की आयत 103। जी वही, एक तरह से मील का पत्थर है ये। कहा जा रहा है कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में बंटो मत। और वो याद भी दिलाया गया है कि पहले तुम दुश्मन थे, फिर अल्लाह ने दिलों में मोहब्बत डाल दी। हाँ, और भाई भाई बन गए। ये एकता अल्लाह का इनाम है। बिल्कुल। और इसी एकता के नतीजे में शायद मोमिनों को खैर उम्मत कहा गया है, सबसे बेहतरीन समुदाय। आल इमरान 110। लेकिन ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है ना, इसके साथ जिम्मेदारी भी है। हाँ बिल्कुल, जिम्मेदारी ये कि नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना और अल्लाह पर मजबूत ईमान रखना। तो ये बेहतरीन होना आपके काम से जुड़ा है, सिर्फ कहने से नहीं। हाँ, और इसी दौरान अहले किताब का भी जिक्र आता है, मतलब यहूदी और ईसाई। यहाँ एक बैलेंस नजरिया दिखता है। कैसे? एक तरफ तो कहा गया है कि उनमें सब एक जैसे नहीं हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो रात में अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं, सजदे करते हैं, नेक कामों में लगे रहते हैं। आल इमरान 113 से 115 तक उन्हें भी नेक लोगों में गिना गया है। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ एक चेतावनी भी है। आयत 118 से 120 तक कहा गया है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऊपर से दोस्त लगते हैं पर दिल में दुश्मनी रखते हैं। हाँ, उनसे होशियार रहने को कहा गया है। उन्हें अपना राजदार न बनाने की हिदायत है, क्योंकि वो नुकसान पहुंचाने का मौका ढूंढते रहते हैं। बिल्कुल। कहा गया है कि उनकी जुबान पर जो कड़वाहट है वो तो जाहिर है, पर जो दिलों में छुपा है वो कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से लोगों को परखने की बात भी है। ये जो अंदरूनी मजबूती और बाहरी दुनिया से कैसे निपटना है, इसका जो मेल है, ये बहुत अहम है। आप देखिए, एक तरफ समुदाय को जोड़ने की बात हो रही है, मोहब्बत की, नेकी की, और दूसरी तरफ ये भी समझाया जा रहा है कि भाई कौन लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर वो जो दोस्ती का नाटक करते हैं। इससे उस वक्त के माहौल का अंदाजा होता है। मदीना में नया मुस्लिम समाज बन रहा था, उसे अंदर से भी मजबूत होना था और बाहर के खतरों से भी, जिनमें ये मुनाफिक
यानी दोहरे रवैये वाले लोग भी थे। ये आयतें गाइड कर रही थीं। बिल्कुल सही। और इन्हीं मुश्किलों का जिक्र फिर तारीखी घटनाओं के हवाले से भी है, जैसे बद्र और उहुद की जंगें। आल इमरान 121 से 126 ये बद्र का जिक्र है। हाँ, कि कैसे अल्लाह ने मदद की जब मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे थे। फरिश्तों से मदद का वादा, जी, ताकि दिल मजबूत हो। याद दिलाया गया कि असल मदद तो अल्लाह की ही है। लेकिन फिर उहुद का भी जिक्र है, जहाँ नुकसान उठाना पड़ा था। हाँ, और वहाँ फिर सब्र और हौसले की बात आई। आल इमरान आयत 140 कि अगर तुम्हें जख्म लगा है तो दुश्मन को भी लगा था बद्र में। ये तो दिन है जो लोगों के बीच बदलते रहते हैं। और इसकी वजह क्या बताई कि अल्लाह सच्चे ईमान वालों को जानना चाहता है और कुछ को शहादत का दर्जा देना चाहता है। हाँ, तो हार को भी एक बड़े मकसद से जोड़ा गया है। हाँ। और इस पूरी बातचीत में चाहे जंग हो या आम जिंदगी, कुछ चीजों पर बार बार जोर है। सब्र, साबित कदमी मतलब जमे रहना, और तवक्कुल यानी सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। बिल्कुल, कई आयतों में ये बात दोहराई गई है। और शहादत के बारे में जो कहा गया है वो भी बहुत खास है। आले इमरान 169, 171 साफ कहा है कि जो अल्लाह के राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत समझो। हाँ, बल्कि वो जिंदा है, अपने रब के पास उन्हें रिज्क मिल रहा है। वो खुश हैं, और जो पीछे रह गए हैं उनके लिए भी बेफिक्र हैं कि उन्हें भी डर या गम नहीं होगा। ये मौत के बारे में बिल्कुल अलग नजरिया है। सही। हाँ, ये आयतें दरअसल मुश्किलों को, आजमाइशों को, यहाँ तक कि मौत को भी ईमान के सफर का हिस्सा मानती हैं। ये दुनियावी सोच को चैलेंज करती हैं। दुनिया में हम हार, नुकसान, मौत को बुरा समझते हैं। हाँ, अक्सर। लेकिन यहाँ इन्हें अल्लाह की हिकमत का हिस्सा बताया जा रहा है। ईमान परखने का, गुनाहों से पाक करने का, शहादत जैसे ऊंचे दर्जे तक पहुंचाने का जरिया। ये दुनिया के नफे नुकसान से ऊपर उठकर आखिरत पर नजर रखने की तालीम है। असल कामयाबी अल्लाह को राजी करने में है। चलिए अब कुछ और ठोस चीजों पर आते हैं। समाज चलाने के नियम कानून, इनमें एक बड़ा हुक्म सूद यानी रिबा के बारे में। हाँ, आले इमरान आयत 130 बहुत सख्ती से मना किया गया है कि बढ़ता चढ़ता दुगना चौगुना सूद मत खा और अल्लाह से डरो ताकि कामयाब हो सको। कामयाबी को सूद छोड़ने से जोड़ा गया है। जी। और इसके फौरन बाद सूरा अन-निसा शुरू होती है, जिसका मतलब ही औरतें हैं। और पहली आयत वो तो पूरे इंसानी समाज की बुनियाद रखती है। हाँ, वो आयत जिसमें कहा गया है कि ए लोगों, अपने उस रब से डरो जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया, फिर उसी से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत सारे मर्द औरत फैला दिए। और रिश्तेदारी का लिहाज रखने का हुक्म, ये पूरी इंसानियत को एक ही जड़ से जोड़ती है। बिल्कुल। और फिर जैसा सूरा का नाम है, औरतों और कमजोरों के हक पर बहुत जोर है। यतीमों के माल के बारे में तो बहुत सख्त हिदायतें हैं। हाँ, कि उनका माल हिफाजत से रखो, जब वो बालिग हों, समझदार हों तो उन्हें सौंप दो। नाइंसाफी से उनका माल मत खाओ। कहा गया है कि ऐसा करने वाला तो पेट में आग भरता है। जी। अन-निसा आयत 2, 6 और 10 में बहुत साफ। फिर शादी के मामले में मर्दों को 4 तक शादियों की इजाजत है, लेकिन एक बड़ी शर्त के साथ। हाँ, शर्त ये कि वो सबके बीच इंसाफ कर सकें, बराबरी। और अगर डर हो कि इंसाफ नहीं कर पाओगे तो फिर एक ही काफी है। अन-निसा 3। और औरतों को उनका मेहर खुशी से देने का हुक्म भी इसी आयत में है। जी हाँ, अगर वो खुद माफ कर दें तो अलग बात है। अन-निसा 4। विरासत के कानून भी बहुत तफसील से हैं। बेटे बेटी, माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, सबके हिस्से तय किए गए हैं। अन-निसा 7, 11, 12। और ये भी साफ किया गया कि विरासत में मर्द और औरत दोनों का हिस्सा है, चाहे माल कम हो या ज्यादा। हाँ। अच्छा, फिर बदकारी मतलब जिना के बारे में भी कुछ प्रक्रिया है। औरतों पे 4 गवाह साबित हो जाए तो सजा, मर्दों के लिए भी सजा, लेकिन तौबा का दरवाजा खुला है। अन-निसा 12, 18। हाँ, खासकर अगर नादानी में गुनाह हो और फौरन सुधार कर लिया जाए। और बीवियों के साथ अच्छा सलूक, बार बार ये हुक्म आता है। अन-निसा 19 में मना किया गया है कि जबरदस्ती उनके वारिस बन जाओ या मेहर वापस लेने के लिए उन्हें तंग करो, सिवाय खुली बेहयाई के। और कहा गया कि अच्छे से रहो। हो सकता है तुम्हें कोई चीज नापसंद हो, पर अल्लाह ने उसी में भलाई रखी हो। और आखिर में वो रिश्तों की लिस्ट जिनसे निकाह हराम है, महरम रिश्ते, माएं, बेटियां, बहनें वगैरह। ये पारिवारिक ढांचे को मजबूती देता है। देखिए, अगर हम इन सब नियमों को एक साथ देखें, सूद की मनाही, यतीमों के हक, शादी, विरासत, जिना, बीवियों से सुलूक, हराम रिश्ते, तो एक तस्वीर उभरती है। ये सिर्फ अलग अलग हुक्म नहीं है। हाँ, ये मिलकर एक समाज का ढांचा बना रहे हैं। बिल्कुल, एक ऐसा समाज जिसकी बुनियाद इंसाफ पर हो,
جہاں کمزوروں خاص کر یتیموں اور عورتوں کے حقوق سرکشت ہوں، جہاں پریوار مضبوط ہوں، مالی معاملوں میں ایمانداری ہو۔ ان کو بار بار حدود اللہ کہا گیا ہے، اللہ کی حدیں۔ اور ان کا پالن کرنے پر انعام، توڑنے پر سزا۔ یہ دکھاتا ہے کہ دین صرف نجی عبادت نہیں بلکہ پوری سماجک زندگی کے لیے ایک نظام ہے۔ صحیح کہا۔ بالکل۔ اور جب ہم اس پارے کے آخر کی طرف آتے ہیں تو بات پھر سے ذاتی غور و فکر پر لوٹتی ہے۔ آل عمران 190-191، آسمانوں اور زمین کے بننے میں، رات دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور وہ عقل والے کون ہیں؟ جو اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات کی بناوٹ پر غور کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے رب تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا۔ اور ایک بات جو پورے پارے میں گونجتی ہے، اللہ کا علم۔ بار بار کہا گیا ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو ظاہر ہے وہ بھی، جو چھپا ہے وہ بھی۔ ہاں، کچھ بھی اسے چھپا نہیں۔ آل عمران 29-154 کتاب نہیں ہے، یہ انسان کو عقل استعمال کرنے، سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ علم اور ایمان کو جوڑتا ہے۔ بالکل۔ اللہ کو پہچاننے کا ایک راستہ اس کی بنائی ہوئی کائنات کو سمجھنا بھی ہے۔ یہ ایک زندہ رشتہ ہے بنانے والے اور اس کی مخلوق کے بیچ۔ تو اگر ہم اس پوری چرچا کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ اس حصے میں ایمان کو عمل سے جوڑا گیا ہے، اپنی پسندیدہ چیز دینے سے لے کر معاف کرنے تک۔ سمدائی کی ایکتا، بھائی چارے اور باہری خطروں سے ہوشیاری پر زور ہے۔ مشکلوں کو ایمان کی پریکشا بتایا گیا، جس میں صبر اور توکل اہم ہیں۔ اور سماج کے لیے قانون دیے گئے، یتیموں کے حق، وراثت، شادی، ایک انصاف پر آدھارت سماج کے لیے۔ اور سب سے اوپر کائنات پر غور کرنے کی دعوت۔ اور ایک نقطہ جو بار بار سامنے آیا اور جس پر آخر میں سوچا جا سکتا ہے، وہ ہے نیت اور دل کے حال کی اہمیت۔ ہاں، جیسے منافقوں کے بارے میں یا آزمائشوں سے دلوں کا پاک ہونا۔ جی، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس پاٹھ کے نظریے سے ہمارے باہری کام اور ہماری اندرونی سچائی یعنی نیت، ارادہ، دل کا حال، ان کے بیچ کیا رشتہ ہے؟ کیا صرف باہری عمل کافی ہے اگر دل میں کھوٹ ہو، یا صرف اچھی نیت کافی ہے اگر عمل ٹھیک نہ ہو؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ایمان میں، نجی زندگی میں، سماج میں اس اندرونی اور باہری پہلو کے سنتلن کی کیا اہمیت ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ پاٹھ ہمارے سامنے چھوڑ جاتا ہے۔ اسی گہرے سوال کے ساتھ آج کی یہ چرچا ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔
آج کی دنیا میں جہاں ہر طرف سے اتنی معلومات ہیں، اتنے مشورے، اتنے دعوے، وہاں حقیقی رہنمائی کیا ہے؟ مطلب ایک ایسا سگنل جو اس سارے شور میں بالکل صاف سنائی دے۔ آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں وہ ہمیں سیدھا قرآن کی سورت آل عمران کی گہرائی میں لے جاتے ہیں، شاید اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے۔ جی، اور یہ گفتگو ایک سفر کی طرح ہے۔ ہم پہلے سفر کے نقشے کو سمجھیں گے، یعنی خود قرآن کی اصل حقیقت کیا ہے۔ پھر راستے میں آنے والی خوبصورت لیکن خطرناک وادیوں یعنی دنیاوی خواہشات کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد کچھ کامیاب مسافروں سے سیکھیں گے، جیسے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، اور آخر میں ان اندھے موڑوں سے بچنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں بھٹکا سکتے ہیں، جیسے حسد اور فکری بددیانتی۔ واہ، یہ تو بہت خوبصورت انداز ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں نقشے سے۔ پہلی چیز جس نے میرا دھیان کھینچا وہ قرآن کے لیے حق کا لفظ تھا۔ ہم عام طور پر سچ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اس حق میں ایسا کیا خاص ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، سچ کا مطلب تو ہو سکتا ہے کوئی بھی بات جو حقیقت پر مبنی ہو۔ لیکن حق میں دو اضافی چیزیں ہیں۔ اچھا۔ ایک، یہ بامقصد ہے، بے وجہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ ضرورت کے مطابق ہے، ٹھیک اس وقت آیا جب اس کی ضرورت تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پچھلی کتابیں تورات اور انجیل وہ بھی اپنے وقت کے لیے حق تھیں، لیکن ان میں وقت کے ساتھ تبدیلیاں آ گئیں۔ بالکل انسانی آمیزش ہو گئی۔ تورات کے نسخے تو ایک زمانے میں جلا بھی دیے گئے تھے۔ اس کے برعکس قرآن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ حق ہے جو اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ یعنی یہ صرف ایک سچی کتاب نہیں بلکہ ایک محفوظ اور بامقصد گائیڈ بک ہے۔ لیکن اسی گائیڈ بک میں ایک بڑی دلچسپ تقسیم ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اس میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکم جو بالکل واضح ہیں، جی بالکل صاف، اور دوسری متشابہہ جو علامتی ہیں۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اگر مقصد ہدایت دینا ہے تو پھر یہ متشابہ آیات ہیں ہی کیوں؟ مطلب ایک عام انسان ان سے کیسے نمٹے؟ یہ سوال صدیوں سے پوچھا جاتا رہا ہے، اور ذرائع اس کا جواب ایک نفسیاتی زاویے سے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ آیات میں نہیں، دلوں میں ہوتا ہے۔ دلوں میں؟ جی، جن کے دلوں میں ٹیڑھا یا کجی ہوتی ہے وہ جان بوجھ کر واضح احکامات کو چھوڑ کر انہی علامتی آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ فتنہ پھیلائیں اور اپنی مرضی کے معنی نکالیں۔ وہ بحثیں چھیڑتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، عرش کیسا ہے۔ اچھا، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب انسانی عقل کے دائرے سے باہر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک طرح سے ذہنی نظم و ضبط کا امتحان ہے۔ زندگی میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب ہم کسی پیچیدہ مسئلے کا سامنا کرتے ہیں تو دانشمندی یہی ہے کہ واضح اصولوں پر توجہ دیں بجائے اس کے کہ ابہام میں گم ہو جائیں۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور علم بے پختہ لوگوں کا رویہ یہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم سب پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ جی، وہ اپنی عقل کی حدود کو تسلیم کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک دعا کرتے ہیں جو بہت ہی اہم ہے، اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ انہیں ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں ہدایت کی یہ نعمت، یہ واضح راستہ ان سے چھن نہ جائے۔ اور شاید اس راستے پر قائم رہنے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ چیزیں ہیں جو ہر وقت ہماری توجہ کھینچتی ہیں، یعنی یہ دنیا۔ ذرائع اس چیلنج کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ ذرائع اس کے لیے ایک بہت گہرا لفظ استعمال کرتے ہیں، فتنہ۔ کہا گیا ہے کہ انسان کے لیے عورتوں، بچوں، سونے چاندی کے خزانوں، نشان زدہ گھوڑے، جی، مویشیوں اور کھیتی باڑی کی محبت کو مزین یعنی خوبصورت بنا دیا گیا ہے، اور یہ ایک فتنہ ہے۔ اور یہ لفظ فتنہ یہ بہت گہرا ہے۔ ہم عام طور پر اس کا مطلب فساد لیتے ہیں، لیکن یہاں اس کا مطلب صرف آزمائش نہیں، اس میں کشش کا عنصر بھی ہے نا؟ جیسے سونے کو آگ میں ڈال کر پرکھا جاتا ہے کہ وہ خالص ہے یا نہیں، اسی طرح دنیا کی یہ چمک دمک ہمارے ایمان کو پرکھنے والی آگ ہے، پرکشش بھی اور خطرناک بھی۔ بالکل صحیح، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اسی کشش کی وجہ سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ انسان محنت کرتا ہے، خاندان بناتا ہے، تہذیبیں قائم کرتا ہے،
مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان ان چیزوں کو مقصد بنا لیتا ہے۔ اچھا۔ ذرائع میں انہیں متاع الحیات الدنیا کہا گیا ہے، یعنی دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان۔ یہ اوزار ہیں جن سے آخرت کا گھر بنانا ہے، یہ خود گھر نہیں ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم اوزاروں کو چمکانے میں اتنے مگن ہو جائیں کہ گھر بنانا ہی بھول جائیں۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے ذرائع میں ایک واقعہ ہے جو ذہن میں چپک کر رہ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور مدینہ سے باہر ایک ویرانے میں لے گئے۔ وہاں انسانی کھوپڑیاں تھیں، غلاظت تھی اور پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ کھوپڑیاں بھی کبھی تمہاری طرح امیدوں سے بھری تھی؟ یہ غلاظت بھی کبھی رنگ برنگے لذیذ کھانے تھے؟ اور یہ بوسیدہ کپڑے بھی کبھی شاندار لباس تھے؟ یہ کتنی طاقتور تصویر کشی ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے انجام پر غور کریں۔ یہ چیزیں بذات خود بری نہیں ہیں۔ مال کو قرآن میں خیر بھی کہا گیا ہے، لیکن اگر یہی مال اللہ سے غافل کر دے تو یہ وبال بن جاتا ہے۔ یہی آزمائش ہے۔ یہ منظر تو واقعی ذہن میں رہ جاتا ہے۔ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کے دور میں وہ کھوپڑیاں اور پھٹے کپڑے کیا ہوں گے؟ شاید پرانے اسمارٹ فونز کے ڈھیر جو کبھی سٹیٹس سمبل تھے، یا وہ لگژری گاڑیاں جو اب کباڑ خانے میں پڑی ہیں۔ تو پھر اگر یہ سب عارضی ہے تو اصل اور دائمی انعام کیا ہے؟ اصل انعام متقیوں کے لیے 3 سطحوں پر بیان کیا گیا ہے۔ پہلا، جسمانی انعام، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ دوسرا، جذباتی اور سماجی انعام، پاکیزہ جیون ساتھی۔ اور تیسرا اور سب سے بڑا انعام، روحانی، رضوان من اللہ کی رضا۔ جی، یہ جاننا کہ کائنات کا مالک آپ سے راضی ہے، جنت کی تمام نعمتیں ایک طرف اور یہ احساس ایک طرف۔ اب ان آزمائشوں اور انعامات کے تناظر میں آئیے ان کامیاب مسافروں کی بات کرتے ہیں جن کا ذکر ہمارے ذرائع میں ہے، خاص طور پر حضرت مریم۔ انہیں تمام جہانوں کی عورتوں پر چن لیا گیا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ان میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ ان کی سب سے بڑی خاصیت جوانی کی عبادت تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اتنی لمبی نمازیں پڑھتی تھیں کہ ان کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ جوانی میں جب انسان کے پاس توانائی ہو، خواب ہوں، دنیا کی تمام کشش ہو، اس وقت اللہ کی طرف جھکنا ایک غیر معمولی بات ہے۔ فرشتے آ کر انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور پاک کر دیا ہے۔ اور اسی انتخاب کے بعد ان کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش آتی ہے، حضرت عیسیٰ کی معجزاتی پیدائش بغیر باپ کے۔ جب انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ مجھے کوئی مرد چھو بھی نہیں سکا تو میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جواب آیا کہ اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور ذرائع میں اس کا موازنہ حضرت آدم کی تخلیق سے کیا گیا ہے، جو ایک شاندار نقطہ ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک اصول کو واضح کرتا ہے۔ اللہ اسباب کا پابند نہیں، وہ جب چاہتا ہے ایک نیا اصول بنا دیتا ہے۔ اچھا، یہ کیسے؟ دیکھیں، حضرت آدم کی تخلیق اصول 0 تھی، بغیر ماں اور باپ کے۔ حضرت عیسیٰ کی تخلیق اصول 1 تھی، صرف ماں سے، اور عام انسان اصول 2 کے تحت پیدا ہوتے ہیں۔ واہ، یہ تو سوچ کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ جی، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جسے ہم ناممکن سمجھتے ہیں وہ خدا کی قدرت کے دائرے میں محض ایک اور امکان ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کو اور بھی معجزات دیے گئے۔ وہ مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑ جاتا۔ وہ پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو شفا دیتے اور مردوں کو زندہ کرتے۔ لیکن ہر معجزے کے ساتھ ایک جملہ لازمی آتا ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اور آپ کے خیال میں بار بار اس جملے پر زور دینے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ شاید یہ واضح کرنے کے لیے کہ طاقت کا اصل سرچشمہ کون ہے، تاکہ لوگ نبی کو خدا نہ سمجھ بیٹھیں۔ وہ صرف ایک ذریعہ تھے، طاقت اللہ کی تھی۔ بالکل درست۔ اور اسی تسلسل میں ذرائع ایک اور بہت گہرے عہد کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے تمام انبیاء سے یہ پکا وعدہ لیا کہ اگر ان کی زندگی میں ان کے بعد کوئی اور رسول آئے تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ ایک ٹیم ورک کا تصور ہے یہ تو۔ جی، ایک طرح سے۔ یہ واقعی ایک گہری بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغام کی روح ہمیشہ ایک ہی رہی، مل کر کام کرنا،
لیکن بدقسمتی سے انسانی کمزوریاں اکثر آڑے آ جاتی ہیں۔ جی، اور یہی ہمارے سفر کا آخری حصہ ہے، وہ خطرناک موڑ جو انسان کو بھٹکا سکتے ہیں۔ ذرائع میں اہل کتاب کی کچھ سازشوں کا ذکر ہے۔ ان کی ایک چال بڑی عجیب تھی، وہ صبح ایمان لانے کا دکھاوا کرتے اور شام کو انکار کر دیتے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ عام مسلمان سوچیں کہ اگر اس دین میں کوئی سچائی ہوتی تو یہ پڑھے لکھے لوگ اسے ایک دن میں ہی کیوں چھوڑ دیتے۔ وہ شک کے بیج بونا چاہتے تھے، اور ذرائع کے مطابق اس رویے کی جڑ ایک بہت بنیادی انسانی جذبے میں تھی۔ کس میں؟ حسد۔ حسد؟ کس بات کا حسد؟ انہیں اس بات پہ حسد تھا کہ آخری نبوت بنی اسرائیل کے بجائے عربوں میں کیوں آ گئی۔ وہ حق کو پہچانتے تھے، انہیں اپنی کتابوں سے معلوم تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن اپنی نسل پرستی اور حسد نے انہیں سچ قبول کرنے سے روک دیا۔ اور یہ حسد، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ وہ احساس ہے جو آج ہمیں انسٹاگرام پر کسی کی چھٹیوں کی تصویر دیکھ کر ہوتا ہے، یا جب کوئی ساتھی اپنی ترقی کا اعلان کرتا ہے۔ ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ بظاہر چھوٹا سا احساس اگر قابو نہ کیا جائے تو انسان کو حق بات قبول کرنے سے بھی روک سکتا ہے۔ بالکل، حسد انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے، اور اسی حسد نے انہیں ایک اور برائی کی طرف دھکیلا، جو تھی علمی بددیانتی۔ اچھا۔ وہ جان بوجھ کر اللہ کی کتاب کے الفاظ کو توڑ مڑوڑتے تھے اور اپنی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ وہ اپنی زبان کو ایسے گھماتے کہ سننے والے کو لگتا کہ وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی طرف سے باتیں کہہ رہے ہوتے تھے۔ وہ انتہائی امانت دار تھے، جن کے پاس اگر آپ سونے کا پہاڑ بھی امانت رکھواتے تو وہ واپس کر دیتے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ اگر آپ 1 دینار بھی امانت رکھواتے تو وہ واپس نہ کرتے جب تک آپ ان کے سر پر کھڑے نہ رہیں۔ اور یعنی انسانوں کو ان کے انفرادی کردار کی بنیاد پر پرکھنا چاہیے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک واضح نقشہ یعنی قرآن موجود ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دل کا سیدھا ہونا ضروری ہے۔ راستے میں دنیا کی پرکشش وادیاں ایک آزمائش ہیں، اور اصل کامیابی ان سے گزر کر اللہ کی رضا تک پہنچنا ہے۔ حضرت مریم اور عیسیٰ ہمیں دکھاتے ہیں کہ اللہ پر توکل سے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ہمیں حسد اور فکری بددیانتی جیسے خطرناک موڑوں سے بچنا ہے، کیونکہ یہی چیزیں انسان کو سچائی پہچاننے کے باوجود اس سے دور کر دیتی ہیں۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ۔ ذرائع میں یہ ذکر ہے کہ کائنات کی ہر شے، سورج، چاند، ستارے، خوشی سے یا مجبوری سے اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہے۔ پوری کائنات حالت اسلام میں ہے۔ یعنی وہ سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ جی، صرف انسان اور جنات کو انتخاب کی آزادی دی گئی ہے۔ تو غور طلب سوال یہ ہے، ایک ایسی کائنات میں جو مکمل طور پر الہی نظام کے تابع ہے، اس میں ایک باشعور انسان کا اپنی مرضی سے اسی اطاعت کی راہ کو منتخب کرنے کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ اپنی ذاتی چھوٹی سی مرضی کو اس عظیم کائناتی ارادے سے ہاہنگ کرنے کا کیا مفہوم ہے جو پورے کائنات کو چلا رہا ہے؟